کہ یہ جو نظر بد ہے یہ آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، ٹھوس کر کے رکھ دیتی ہے، گرا دیتی ہے بندے کو۔ اکثر بندے کی قوت جواب دے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اچانک حملہ ہوتا ہے، یہ ساری نظر بد کی ہی نشانی ہوتی ہیں۔ آپ کسی پروگرام پہ گئے ہیں یا آپ نے کوئی اچھے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ جو بعض لوگ ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں ہائے، اور بس وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ جو زہر الہدا اس کا دیکھنا ہے یہ بندے پہ اثر کرتا ہے۔ اور کئی دوستوں یاروں میں رشتہ داروں میں خفیہ حسد ہوتے ہیں، اندر ان کا بالکل کالا ہوتا ہے آپ کے معاملے میں، وہ اندر سے بالکل کوئلے کی طرح ہوتے ہیں آپ کے معاملے میں، لیکن آپ کے کردار کی وجہ سے، علم کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے یا آپ کے غلبے کی وجہ سے ان کو حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اس حسد کا آپ کے سامنے اظہار کریں، لیکن وہ حاسدانہ نگاہیں آپ پر ضرور ڈالتے ہیں۔ پھر وہ جو تیر چلاتے ہیں کبھی کبھی وہ تیر چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اندر کا جو بغض ہے اس کا ایک اثر مرتب ہو جاتا ہے، نگاہ کی چنگاری جو ہے وہ آپ کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حاسد کی ہی نظر لگتی ہے، ناواقف کی بھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ کسی نے آپ کو دیکھا تو بس ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہی رہا اور اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا، سمجھ لیں اس نے آپ کا پھٹ معاملہ خراب کر کے رکھ دیا، نظر بد اس نے آپ کو لگا کے رکھ دی۔ اور یہاں یہ بھی بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک امام البانی نے اس کو نقل کیا ہے، یہ کوئی چلتی پھرتی ضعیف روایت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی اکثر موتیں جو ہیں یہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، اور یقین کریں چونکہ الحمدللہ میں وظائف کے ساتھ وابستہ ہوں، ہر دوسرے تیسرے گھر کو دیکھتا ہوں کہ وہاں زیادہ معاملہ نظر بد کا، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، پیارے بیٹے ہیں، معصوم بیٹی ہیں، لیکن رقیہ نہیں ہے، دم نہیں ہے اور اذکار کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر دوسرا تیسرا بچہ گرا ہوا ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں کوئی مرض سامنے نہیں آتی، ڈپریشن کے معاملے ہیں، نفسیاتی معاملے ہیں، ضدیں ہیں، دبے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، عجیب سی کسالت اور سستی وجود پر طاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب نظر بد ہے۔ نظر بد کی وجہ سے موت بھی ہوتی ہے، نظر بد کی وجہ سے لا علاج مرض بھی انسان کو لگ جاتا ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان بالکل ایک بے چین ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ظاہر سمجھ بھی بندے کو کچھ نہیں آتا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نظر بد کی علامات ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز یہ معوذتین، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو قیام میں پڑھے، معوذتین کو پڑھے، آیت الکرسی کو آپ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو خاص اذکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رقیہ کے حوالے سے نظر بد کے ازالے کے لیے بطور دم بیان کیے ہیں وہ بھی آپ بہت زیادہ پڑھتے رہا کریں۔ اعوذ بکلمات، اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد واللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ یہ جو مخصوص اذکار ہیں یہ بھی پڑھ کر آپ دوسرے کو دم کریں، آپ خود کو بھی دم کرتے رہا کریں۔ اور بعض روایات میں نے پڑھا یہ جو سورہ نون کی آخری 2 آیات ہے نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کر اگر آپ کسی کو دم کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی نظر بد کا ازالہ فرما دیتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، انقباض اور تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلا وجہ اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق اپنے دل میں بغض پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یقین کریں میں نے اپنی کھلی آنکھوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ یہ انقباض، بغض، حسد، تنگ نظری اور حاسدانہ کاروائیاں یہ مذہبی حلقے میں زیادہ دیکھی گئی ہیں۔ شاید کہ شیطان نیک لوگوں کی عبادت سے بہت زیادہ نالاں اور پریشان رہتا ہے، پھر وہ اس طرح کے ہتھ گھنٹوں کے ذریعے ایک نیک عبادت گزار کو اللہ کی نظروں میں گرانے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے۔ ہر صورت میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ خیر اور شر کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھیں خیر والے ہیں خیر کے ساتھ کھڑے ہیں یا شر والے ہیں شر کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ نظر بد کا شکار ہے۔ اور مجھے کافی احباب نے یہ کہا ہے کہ شیخ محترم آپ ہمیں
نظر بد کے اسباب بتائیں، اس کا علاج بتائیں، اس کے دم کے بارے میں بتائیں، یہ نظر بد ہوتی کیا ہے، یہ کب سے ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ نظر بد کا یہ جو تصور ہے یہ قدیم شرعیتوں میں بھی موجود ہے، ہم سے پہلے بھی یہ سلسلہ تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ صحیح البخاری میں کہیں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہما السلام کو ایک دم کیا کرتے تھے، اور اس دم میں یہ کلمات تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی وہ یہ وظیفہ پڑھ کر ہر زہریلی نظر اور ہر زہریلے اثر سے اپنے دونوں شہزادوں کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس دم سے، اس رقیہ سے، اس وظیفے سے، اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر بد کا سلسلہ شروع سے ہی موجود ہے۔ بلکہ وہ جب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو شہر میں داخل ہوتے وقت کی وصیت کی تھی وہ شاید آپ کو یاد ہوگی، وہ سورہ یوسف میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا تھا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے تم سارے شہر میں داخلہ مت کرنا، ایسے نہ ہو کہ کسی نظر بد والے کی نظر تمہیں پریشان کرے، تمہیں تکلیف دے، تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اور پھر فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا، میں تم سے نہیں ہٹا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اختیار اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، میرا بھی اسی پر بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ جو نصیحت یا وصیت فرمائی ہے، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی ایک نظر بد کا تصور تھا کہ کئی روحیں خبیث ہوتی ہیں بغض کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اور تنگ نظری کی وجہ سے ان کے اندر جو منفی اثرات ابھرتے ہیں اور وہ باہر نکلتے ہیں، تو جو نگاہ کی چنگاریاں ہوتی ہیں وہ دوسرے کے لیے کبھی کبھار یہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور اس سے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے العین حق، کئی لوگ کہتے ہیں نظروں سے کیا ہوتا ہے، نظر بد کچھ بھی نہیں ہے جی، بندے کا ایمان یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور بھائی ایمان یقین تو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ علیہ باللہ یہ بات ہمیں ٹیوے سے تو نہیں بتائی، صرف تجربے سے تو نہیں بتائی کہ نظر بد برحق ہے، آپ نے یہ اللہ کی وحی سے بتلائی ہے۔ تو نظر بد کا لگنا بھی اللہ کے اذن کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن ہے یہ برحق، العین حق۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو بعض مفسرین نے یہاں بھی نظر بد کا ہی معاملہ لکھا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اور قرآن لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا تھا اور لوگ جوق در جوق، شوق در شوق اسلام کے قریب آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، تو کئی بری نگاہوں والے، بد نظروں والے اور منفی اور گھٹیا جذبات رکھنے والے لوگ ایسے ٹکٹکی باندھ کر گھور گھور کر آپ کی طرف دیکھتے تھے، گویا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بد نگاہی کی وجہ سے پھسلا کے رکھ دیں گے، اثر انداز ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ قبیلے بھی ایسے تھے جن کی نظر بد بہت جلد لگتی تھی، ان کے ذریعے بھی انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ بلکہ جب آپ سنن ابی داود پڑھیں گے تو آپ کو واضح روایت ملے گی کہ رسول پاک علیہ السلام صرف
انسانوں کی نظر بد نہیں، جنوں کی نظر بد سے بھی بچنے کے لیے بہت زیادہ دم کیا کرتے تھے، خود کو وظائف پڑھا کرتے تھے، اذکار پڑھا کرتے تھے اور بڑا ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نازل فرما دیا تو پھر آپ نے زیادہ جو رقیہ تھا، اذکار اور وظائف تھے، ان کو محدود کر دیا اور زیادہ توجہ معوذات کی طرف آپ نے فرما لی۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا تھا کہ اس بچی کو نظر بد ہے، اس کو نظر بد کا دم کرو۔ اور غالباً حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، ان کے بچے بھی بڑے پیارے تھے اور بڑی جلدی ان کو نظر بد لگ جایا کرتی تھی۔ تو سیدہ اسماء بنت امیس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ان کو دم کر دیا کروں، آپ نے فرمایا ہاں کیا کرو، یہ برحق ہے۔ نظر بد کا لگ جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے، یہ برحق ہے، ضرور دم کیا کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے اوپر نظر بد کا دم کیا کروں۔ اور میں تو ان تینوں روایات سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں اور ہماری جو دیندار مائیں ہیں، وہ اپنے آپ کو نام نہاد عاملوں کے سامنے ہر وقت پیش نہ کیا کریں کہ جی فلاں حضرت صاحب ہمیں دم کریں، فلاں حضرت صاحب ہمیں کو وظیفہ بتائیں، فلاں حضرت صاحب ہمیں کو تویز لے کر دیں۔ ہماری جو دیندار صحیح العقیدہ مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ان کو خود قرآنی اذکار یاد کرنے چاہیے، نبوی اذکار یاد کرنے چاہیے، اور جو خاص نظر بد کو اٹھانے والے ختم کرنے والے اذکار ہیں وہ یاد کرنے چاہیے، اور وہ خود پر بھی اذکار پڑھنے چاہیے، اور اگر کسی پیارے کے بارے میں اندیشہ ہو تو اس پر بھی وہ اذکار پڑھ کے اسے دم کرنا چاہیے۔ ہماری خواتین میں یہ چیز آہستہ آہستہ سرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ بے دینی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان غیرت مند بیٹی کو، بہن کو، ماں کو کسی غیر محرم سے جا کر دم کروانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں لوارث نہیں چھوڑا۔ تو یہ میں بات آپ کے سامنے بھائیوں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پیغام دیں، اپنی بہنوں کو پیغام دیں، اپنی بیویوں کو یہ بات سکھائیں۔ یہ چند اذکار ہیں، خود بھی ان کو پڑھیں اور وہ پڑھ کر کسی نظر لگنے والے پر بھی دم کریں۔ اور یقین کریں اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی حاسدانہ کارروائیوں سے ہی نظر بد لگے۔ اگر کوئی حسد کی نظر سے دیکھے گا تبھی نظر بد لگے گی۔ ویسے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو میں دیکھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ نظر بد میں اصل یہ واقعتاً ہے تو حسد، کہ حاسد کی ہی نظر بد لگتی ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا من شر حاسد اذا حسد، حاسد انسان کی نظر بد بندے کو لگتی ہے۔ کئی حاسد جو ہوتے ہیں وہ اعلانیہ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا تو کسی وقت کسی شخص کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور حاسد کی نظر لگنے کا یہ زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ کئی اعلانیہ حاسد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کسی کا لباس دیکھو، کسی کا کاروبار دیکھو، کسی کی آواز دیکھو، کسی کا گھر بار دیکھو، اس کو برکت کی دعا کیا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ لک، بارک اللہ فیکم، کثر اللہ خیرکم، دعائیں دینی چاہیے۔ یہ نگاہیں مار دیتی ہیں دوسرے کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم کو کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، ہم کو کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ لوگ جادو کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جادو سے نظر بد 1000 درجہ زیادہ خطرناک ہے، اور 1000 درجہ یہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ لمحہ بھر میں یہ چنگاری ایسی خطرناک ہے کہ ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں جی کہ یہ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ دن بدن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جی، اور یقین کریں یہ تعجب کی وجہ سے بھی نظر بد لگ جاتی ہے، حیرت کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، ناواقف کی بھی لگ جاتی ہے۔ اگر کسی پیارے نے بھی آپ کو دیکھا، بلکہ میں تو کہیں پڑھ رہا تھا کہ خود کی نظر بھی بندے کو لگ جاتی ہے، آئینے میں خود کو دیکھا یا اپنے اوپر عجب آیا اور اللہ کی تعریف نہیں کی، ذکر نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے اپنی ہی نظر بندے کو لگ جائے۔
تو اس وقت نظر بد کا معاملہ، شیطانی اثرات کا معاملہ، شیطان کے حملے کرنے کا معاملہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کی آوارگی کی وجہ سے بھی بڑھ گیا۔ فحاشی دیکھنے کی وجہ سے، آوارگیوں کی وجہ سے بالکل روحیں بلید ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، زہریلی ہو جاتی ہیں۔ وہ مجھے یاد آتا ہے، ایک صحیح واقعہ ہے، غالباً مسند احمد بن حنبل میں ہے، کہ رسول پاک علیہ السلام کے ایک بدری صحابی تھے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہاں جناب شاید کہ ایک سفر پہ تھے، تو انہوں نے ایک جگہ پہ غسل کیا، تو غسل کرتے کرتے نا ان کا جو بدن تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ تو ایک دوسرے صحابی تھے غالباً عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کہنے لگے اتنا خوبصورت وجود، اتنا سفید جسم، میں نے تو کسی چھپے ہوئے پردے میں کسی دوشیزہ کا بھی ایسا ملائم اور خوبصورت وجود نہیں دیکھا جتنا وجود یہ سہل بن حنیف کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ برکت کی دعا دینا بھول گئے، ماشاء اللہ پڑھنا بھول گئے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بدری صحابی زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، بخار کی کیفیت ہو گئی، موت و حیات کے ساتھ کشمکش ہو گئے۔ اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ جب آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو علم ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہو یا کوئی جملہ کہا ہو، کوئی معاملہ کہا ہو؟ فرمایا ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، تو اس کے بعد یہ زمین پر گر گئے۔ آپ نے حضرت عامر کو بلایا اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے ڈانٹا، سخت لہجے سے مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائیوں کا بیڑا غرق کرتے ہو، ان کے لیے ہلاکت کا سامان کھڑا کرتے ہو، برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر حدیث شریف میں آتا ہے جب ہم نظر بد کے علاج کے طور پہ اگر کسی کو کہتے ہیں نا جی کہ اپنے وضو کا پانی بھائی کو دے دو یا غسل کا پانی بھائی کو دے دو تاکہ وہ اس سے ذرا نہا لے، اپنے وجود پہ اس کو ڈھیل لے، تو لوگ اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جی یہ مجھے یہ کیوں بات کہی گئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر سے ان کے وضو کا پانی طلب کیا، ان کے غسل کا پانی طلب کیا، پھر جب ان پر ڈھیلا گیا تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل صحتیاب ہو گئے۔ تو اگر تو کسی کے بارے میں کلیئر ہو، کنفرم ہو، تو اس سے وضو کا پانی لینا، یعنی اپنے وہ اعضاء دھوئے سارے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے اظہار بند کے نیچے سے پورے وجود پر بھی کوئی ایک ٹپ ڈال کر وہ جو مستعمل پانی ہے جس کو نظر بد لگی ہے اس کو دے، جب وہ اپنے اوپر بہائے گا اللہ اپنی رحمت سے اور خاص قدرت سے شفا عطا فرما دیں۔ تو ان چیزوں سے بھی انسان کو تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو احباب ذیوقار میں سر دست یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت شیطانی قوتیں عروج پر ہیں اور حسد عروج پر ہے۔ واللہ العظیم آپ نہیں جانتے کہ جس کو پتہ نہیں آپ اپنا کتنا پیارا قریبی رشتہ دار دوست سمجھتے ہیں وہ کتنا خفیہ منافق ہے۔ یقین کریں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے متعلق اپنے دل میں کتنی گھٹن اور کتنی بڑاس رکھتا ہے اور کتنی خطرناک چنگاری ہے اس کی نگاہ میں جو آپ کی خوبصورت چمن کو ویران کر کے رکھ دے گی۔ تو اس لیے آگاہ رہیں جی، متنبہ رہیں جی، اور بالخصوص آپ کوشش یہ کریں کہ معوذتین ان کو بہت زیادہ پڑھتے رہا۔ اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کوشش کیا کرے اب باوضو زیادہ رہا کرے۔ ہماری خواتین، ہمارے نوجوان یقین کریں وضو کو کسی کھاتے کا سمجھتے ہی نہیں ہے، اور وضو اتنا بڑا نور ہے اور اتنی بڑی ذرا ہے یہ نظر بد سے بچنے کی، جادو سے بچنے کی، شریر انسانوں کے شر سے بچنے کی، شریر جنوں کے برے اثر سے بچنے کی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ہماری قوم کا یہ ستیہ ناز ہے، چھلے ہیں، کڑے ہیں، شرکیہ تویزات ہیں۔ ایک تو نظر بد لگ جانے سے بیڑا غرق ہو گیا، دوسرا شرکیہ تویز پہن کر آپ نے اس سے بڑا اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ تو اللہ کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں جی اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں مکے میں تو یہ ماحول بڑا پاکیزہ ہے الحمدللہ، مدینے میں تو ماحول بڑا پاکیزہ ہے الحمدللہ، لیکن آپ میں سے بعض بھائی پاکستان سے ہیں، بعض بھائی انڈیا سے ہیں، بعض بھائی بنگلہ دیش میں ہیں، تو ہمارے ہاں شرک کا راج ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ تویزات لے کے بیٹھا ہوا ہے، چھلے کڑے دھاگے لے کے بیٹھا ہوا ہے، جعلی بابے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ قوم کو ان چیزوں سے نکال لیں،
اپنی اولاد کو ان چیزوں سے نکالیں. اور بھائی شرکیہ تویز سے اگر نظر بد سے اب ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہمیں ایسی صحت نہیں چاہیے. یہ سب شیطانی کاروائیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں. میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ نظر بد یہ کوئی ہوائی چیز نہیں، انہونی چیز نہیں، یا آپ اس کو کوئی بالکل ایزی نہ سمجھیں، بلکہ یہ برحق ہے. یہ اپنوں کی بھی لگتی ہے، بیگانوں کی بھی لگتی ہے، نا واقفوں کو بھی لگتی ہے، اور حاسدوں کی تو ضرور ہی لگتی ہے. جب بھی آپ کسی کو دیکھیں تو برکت کی دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں. ماشاءاللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ. یہ چیزیں خود بھی پڑھیں. اور بالخصوص جب آپ اچھا لباس پہنتے ہیں اور اللہ نے گاڑی دی ہے، گھر بار، اور آپ کو کاروبار دیا ہے، آپ کو تو کبھی بھی صبح کے اذکار نہیں چھوڑنے چاہیے. آپ کو تو کبھی بھی شام کے اذکار نہیں چھوڑنے چاہیے. آپ کو تو کبھی بھی رات کے اذکار نہیں چھوڑنے چاہیے. آپ کو تو کسی صورت بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کبھی بھی اس ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 70-80% یہ جو بد ذوقی ہے، ضد ہے، لا علاج امراض ہے، اور سب کچھ کے باوجود لوگ بجھے بجھے گرے گرے ہیں، سستی کا غلبہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں شیطانی اثرات ہے جی. یہ نظر بد کا معاملہ ہے جی. زہریلی نگاہوں کے وہ تیر ہیں جو چلائے گئے ہیں اور وہ اپنا کام دکھا چکے ہیں. تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے، اذکار کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو پابندی کروائیں. ننھے منھے بچوں کو مسنون اذکار پڑھ کے دم کیا کریں، اور خاص طور پہ موعظتین کا اہتمام کریں. اللہ رب رحمان کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، نظر شر سے محفوظ فرمائے. بلکہ شیخ صاحب، میں تو ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سوچ کی بھی بری نظر بندے کو لگ جاتی ہے، بری سوچ بھی اثر انداز ہو جاتی ہے، زبان کے کلمات بھی جو ہوتے ہیں وہ دوسرے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. نگاہ کا تو صرف اغلبیت کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو زہر الودہ وار ہیں، بول ہیں، زہر الودہ سوچیں ہیں، زہر الودہ لوگوں کے رویے ہیں، زہر الودہ لوگوں کی جو نظریں ہیں، ان سے بچنے کے لیے رقیہ کہتے ہیں، دم کو اپنے اوپر لازم کریں. یہ سنت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، اور یہ رسول پاک علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء اور رسل نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں وظیفے کرتے تھے، پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے. السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر. مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.